بہت کوشش کرتا ہوں اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا معیشت ترقی کر رہی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو مہنگائی کی خان صاحب کے دور میں مسئلہ تھا وہ بطور وفاقی حکومت اب بہت بہتر ہو چکا ہے. ملک کو ڈیفالٹ سے بچا گیا ہے. مگر کیا کرے، عوام تو حکومت کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کے مساق جمہوریت تک کہتے آ رہی ہے کہ ہمیں آئینی عدالت چاہیے، ہمیں ایک ایسے آئینی مینڈیٹ چاہیے، آئینی فورم چاہیے جہاں تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہو. وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ کام بھی حاصل کر لیا ہے. آپ کو اس بات کا میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. جہاں تک مشکلات ہیں، ملک کے معاشی مشکلات ہیں، وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، ان کے بارے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق پرست سیاسی جماعت ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چاروں صوبوں کے بارے میں اور اس وفاق کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سیاست کرتی آ رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو وفاق کے پریشانیاں ہیں وہ ہماری پریشانیاں ہیں. اگر وفاق کا ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک فسکل سپیس کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں بھی چاہوں گا کہ ان کا یہ پریشانیاں ہم دور کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا تاریخ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت چاروں صوبوں کی زنجیر ہوتے ہوئے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم صوبے کے خود مختاری، صوبے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے وفاق کے یہ مسئلے دور کرنے چاہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ صوبے سے اختیار چھیننے کی کوشش کیا جائے، بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے. ہم مزید ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو، وفاق کی مسائل کو دور کر سکیں. مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ٹیکس کا ذمہ داریاں ہے ان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ طے کرنا چاہیے. ہمیں مزید ذمہ داریاں دینا چاہیے. سندھ کو، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو مزید ذمہ داری دے کہ ہم مزید ٹیکس جمع کریں. ہم ایف بی آر سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بجائے کہ وفاق یا دوسروں کو یہ موقع دے کہ وہ آپ پہ یہ غلط الزام لگائے کہ آپ صوبوں کے اختیار چھین رہے ہیں یا صوبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ معاشی بحران دور کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا عزم ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مزید ذمہ داریاں صوبوں کو دینے پڑیں گے. مثلا یہ جو ہیپکو سیپکو جیسے ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بوجھ وفاق کو اپنے کندھے سے اتارنا چاہیے اور یہ ذمہ داری بھی آپ صوبوں کو دے. انشاءاللہ تعالی ہم جیسے یہ پورا ملک میں ہوتے ہیں، ہیپکو سیپکو میپکو پتہ نہیں ایسے سارے ادارے، پیپکو،
یا آپ صوبے کو ذمہ داریاں دیں، انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے بہتر پرفارم کریں گے. اپنے عوام کے، جو حیدرآباد کے، جو سکھر کے عوام کے ان ادارے سے شکایتیں ہم انشاءاللہ تعالی وہ دور کریں گے. اسی قسم کے بہت سے طریقہ کار ہیں انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل نکالیں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل کے پاکستان کی معاشی مشکلات کو دور کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کی معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں. میں تو بہت کوشش کرتا ہوں اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا معیشت ترقی کر رہی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو مہنگائی کی خان صاحب کے دور میں مسئلہ تھا وہ بطور وفاقی حکومت اب بہت بہتر ہو چکا ہے. ملک کو ڈیفالٹ سے بچا گیا ہے. مگر کیا کرے، عوام تو حکومت کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاشی ترقی ہے یہ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ضرور حکومت نے کچھ بہتری لے کر آئے ہوگی، لیکن پاکستان کی عام آدمی آج تک معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چاروں صوبوں سے یہی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم آج تک مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اصل میں پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس موجود ہے. خریداری کی صلاحیت کا بحران ہے. آج عام آدمی صرف مہنگائی سے نہیں بلکہ برداشت سے باہر ہوتے ہوئے خرچوں سے لڑ رہی ہے. بجلی کا بل ہو، گیس کی بل ہو، راشن ہو، دوا ہو، بچوں کی تعلیم ہو، بزرگوں کی علاج ہو، ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے. لوگ محنت پوری کرتے ہیں لیکن تنخواہ پوری نہیں پڑتی. یہ صرف مہنگائی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ خریداری کی صلاحیت کا مسئلہ ہے. عوام کے پاس پیسہ کم ہے اور ضروریات زیادہ ہے. یہ کرائسس صرف مہنگائی کی نہیں، یہ گھر چلانے کی کرائسس ہے، یہ علاج کروانے کی کرائسس ہے، یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کرائسس ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی وہ صلاحیت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ منشور ہے جو عوام کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ کے مطابق وہ پالیسیز لے کر آتے ہیں جو عوام دوست کہا جاتے ہیں، جو غریب دوست کہا جاتے ہیں، جو عوام کی ان مشکلات کو دور کرتے ہیں، عوام کے کندھوں سے بوجھ اٹھاتے ہیں. مثلا صدر زرداری نے جو انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا جو آج تک چل رہا ہے، جو انہی مشکلات میں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے آج بھی یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سہارا ہے جس کے ذریعے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملتی ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جب تاریخی سیلاب ہوئے تو ہم نے اس سیلاب کے بعد سندھ میں ایک تاریخی کام شروع کیا ہے
جہاں ہم ان بے گھر خاندانوں کے لیے نہ صرف پکا مکان بنا رہے ہیں، 20 لاکھ مکان بنا رہے ہیں، مگر جو اس گھر کی، اس زمین کی اونرشپ رائٹس ہے، وہ ہم اس گھر کے خواتین کو دے رہے ہیں۔